یہ ہاتھ دعا کے لیے کسی اور کے سامنے ہاتھ مت اٹھاؤ. میں ہی تمہارا سروا ایک ہی مالک ہوں. میں نے ہی تجھے پیدا کیا ہے, میں نے ہی تجھے دنیا میں بھیجا ہے, اور آنا بھی تجھ کو ایک دن میرے پاس ہی ہے. یہ دن قیامت کا ہے. تو میرے بھائیوں, میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ کوئی میرے دل کی بنائی ہوئی بات نہیں ہے. کہ اللہ کی طرف سے اس کی کتاب کے اندر جو بیان آیا ہوا ہے وہ اس نے میری زبان پہ جاری کرا دیا, آپ کو سنا دیا. یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے. چاہے مرد ہو یا عورت, اس کا مردہ اسی زمین سے اٹھنا ہے جہاں اس کے اجزاء ہیں. شیر کھا بھی گیا ہوگا تو وہ بھی شیر بھی وہیں دفن ہے, اور مردہ بھی وہیں دفن ہے. جلا دیا گیا ہو تو وہ بھی اسی میں ہے. تدفین ہے تو وہ بھی اسی کے اندر ہے. پانی میں ڈوب کے کوئی مرا ہے تو وہ بھی عجیب ہے. یہ دھرتی گھوم رہی ہے زندوں اور مردوں کے لیے. اس لیے فرمایا, خوب فرمایا کہ الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس زمین کو ہم نے سمیٹنے والی بنایا. زندوں کو بھی سمیٹتی ہے, مردوں کو بھی سمیٹتی ہے, آپ کو بھی سمیٹتی ہے. زمین کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں کیا کہیں؟ جا سکتے ہیں؟ کچھ دیر کے لیے اڑان بھرتے ہیں تو نیچے آنا پڑتا ہے. پاؤں رکھنے کے لیے تیرے کو دھرتی چاہیے. یہ گھومتی پھرتی دھرتی کے اندر کچھ دیر کے لیے, تھوڑے دنوں کے لیے, نپی تلی زندگی کے لیے تجھے بھیجا ہے. بھیجنے کا اس کا مقصد ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جناتوں اور انسانوں کی تخلیق اس لیے کی ہے کہ میری ہی عبادت کریں. ایک ہی مالک کی عبادت ہو. دتم نستی, دوسرا نہیں ہے. دو جگدیش ہے ہی نہیں یہاں. ایک ہی جگدیش ہے, سوریہ کا, چندرما کا, پرتھوی کا, آکاش کا, انسانوں کا, دریاؤں کا, سمندروں کا, سب کا خالق اور مالک کیول ایک ہی ہے. ایک ہی پربھو ہے, ایک ہی خدا ہے. اسی کے یہاں مر کر کے سب کو جانا ہے. مرتیو کے پشچات, موت کے بعد انسان کو اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اذا صحف نشرت, جب نام عمل جو ہے وہ کھول دیے جائیں گے. میں نے کیا کیا ہے مجھے تو دکھے گا, بازو والا بھی پڑھ لے گا, بازو والے کو بھی دکھے گا. اور اس کے بعد میں فیصلے دو ہونے والے ہیں, ایک جنت کا, ایک دوزخ کا, ایک نرک کا, ایک سورگ کا. دوسرے فلسفوں میں بھی لفظ ملتا ہے نا, زبانوں کا فرق ہوا تو کیا ہوا؟ ایک میں پیراڈائز ہے, ایک میں نہیں ہے. ایک میں فردوس کی جنتیں ہیں, دوسرے میں نہیں ہے. ایک میں جہنم کا ذکر ہے, دوسرے میں اس کا لفظ دوسرا لایا گا. تو میرے بھائیوں, اس وقت کی موجودہ زندگی جو ہے اس کو ہاتھ سے جانے مت دیجیے. بہت ہی ناسمجھ لوگ ہیں وہ کہ دنیا کی نپی تلی زندگی کو ہنسی کھیل تماشے ہی ہا, مار کوٹ, گناہ, ہتیائیں, جوا, شراب, کیا کیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. معلوم ایسا ہوتا ہے کہ زندگی کوئی قدر نہیں. بابا یہ زندگی جو ہے یہ امانت ہے. یہ بدن اس کا بنایا ہوا ہے, اور میرے اندر جو آتما ہے میرے رب کی امانت ہے. آتما کو جب نکال لے گا وہ, تو میری لاش گر جائے گی, بدن گر جائے گا. اس بدن کے اندر فرمایا ادھر نفوس و زوجت, جب جیوں کے جوڑ ملا جائیں گے تو آدمی پھر سے کھڑا ہوگا. قیام ینظرون, اپنے مالک کے سامنے کھڑا کیا جائے. یہ دن قیامت کا ہے. یہ سورج چاند سب ٹوٹ پھوٹ کر کے گر جائیں گے, سمندروں میں آگ لگے گی, یہ دھرتی جو ہے یہ اٹھا دی جائے گی, پہاڑ اڑنے لگیں گے, سپاٹ ہو جائے گی, اور پوری انسانیت جو ہے اس کو معلوم ہو جائے گا کہ ان چیزوں کا بنانے والا کوئی اور تھا جس کو ہم نے پہچانا نہیں. ہم اگر پہچاننا چاہتے اسے تو آسمانی کتابوں کو کھولتے تو مل جاتا. آسمانی کتابیں ہیں آپ کے پاس میں, آپ سر پر اٹھاتے ہیں, چومتے ہیں اس کو, چھاتی سے لگاتے ہیں, مردے مر جاتے ہیں تو اس کی بخشش کے لیے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے صاحب بابا, سمجھتے نہیں تو حکم کیسے معلوم ہوگا؟ ہندوستانی کو لے لیجئے کہ ہمارا جو سنویدھان ہے اس کو سر پر اٹھا لیں, آپ چھاتی سے لگا لیں. بھارت کا سنویدھان ہے, اچھی بات ہے, اس کا آدر کرنا چاہیے. لیکن سنویدھان کی کس دھارا کے اندر میں پھنستا ہوں؟ کس دھارا سے مجھے سزائے موت ہو سکتی ہے؟ سنویدھان کی کون سی دھارا سے مجھے 50 سال کی جیل ہو سکتی ہے؟ مجھے کون سی دھارا سے یہ دھارائیں معلوم ہونی چاہیے. آسمانی کتابوں کے یہ بھی احکام معلوم ہونی چاہیے. اس لیے قرآن نے کہا کہ ذالک حکم اللہ
اللہ کے حکم جو ہے اس کو تلاش کرو. حکم کیا ہے؟ حکم کیسے معلوم ہوگا بغیر مانا کے؟ آپ قرآن پڑھ لیجئے، انجیل پڑھ لیجئے، زبور پڑھ لیجئے اور XYZ آسمانی کتاب پڑھ لیجئے. مانا جب آپ جانیں گے جب آپ کو حقیقت معلوم ہوگی. زبان نہیں جانتے تو ترجمے چاہیے، اس کا ٹرانسلیشن چاہیے. تو میں آج کی اس محفل میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں کہ موت کے مضمون کو سمیٹ نہیں سکا. بڑا وسیع مضمون ہے یہ. اس مضمون کو بیان کرنے میں ہمت پست ہوتی ہے، اور موت کا نقشہ جو ہے وہ آدمی کی ہمت کو توڑتا ہے. اس لیے پیغمبروں نے کہا کہ موت ہادم اللذات ہے، لذت کی عمارتوں کو، بلڈنگ کو ڈھا دیتی ہے. موت کا تصور ہونا چاہیے کہ مرنا ہے مجھے اور ایک دن مجھے میرے مالک کے سامنے کھڑا ہونا ہے. یہ کھڑے ہونے کا تصور انسان کو گناہ سے بچاتا ہے. آج دنیا میں جو پاپ ہو رہے ہیں وہ پچھلی صدی میں نہیں تھے، وہ اس کے پہلے کی صدی میں بھی اتنے گناہ نہیں ہو رہے تھے. آج دھرتی گناہ سے بھرتی چلی جا رہی ہے. چھوٹی چھوٹی بچیوں کو آج ماں کے پیٹ سے جنم لیا، کھٹیا کے پیر کے نیچے اسی کے رشتہ داروں نے، باپ نے اور بھائیوں نے دبا کے مار ڈالا اس کو. اس لڑکے کا کیس کون لڑے گا؟ کون سی سپریم کورٹ کے اندر اس کا فیصلہ ہوگا؟ قرآن نے کہا اور خوب کہا، اذا الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت. جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے میں پوچھوں گا کہ تجھے کس جرم کے اندر تیرے باپ نے اور سماج نے تجھے زندہ گاڑ دیا ہے. تم بھی زندہ گاڑتے ہو، ڈاکٹروں کے ذریعے گاڑتے ہو، انجیکشن کے ذریعے مارتے ہو. مارنے میں فرق ہے. ہتیا تو وہی ہوئی، ہتیا تو وہی ہوئی. 2000 سال پہلے کہاں انجیکشن تھے؟ باپ نے دیکھا ایک لڑکی ہوئی، دو ہوئی، اس نے کہا شادی کروں گا. داماد آئے گا، گالی دے گا، طلاق دے دے گا، مارے گا، پیسے مانگے گا، دہیج مانگے گا. بیٹا ہوتا تو اس کو انگیکار کر لیتا. بیٹی کو اس نے دبا دیا. تاریخیں بتاتی ہے پیغمبروں کے زمانے کی. 5-6 سال تک تو باپ نے پالا اس کو. بیٹی باپ سے پیار کرتی ہے. باپ دیکھا، باپ تو آج مجھے کپڑے پہنا کر کے لے جا رہا ہے. ریتیلی زمین کے پاس لے گیا، پاوڑے سے کھود رہا ہے ریتیلی زمین کو. بیٹی نے دیکھا باپ کی داڑھی میں ریتی کے ذرے دکھ رہے ہیں. جھاڑتی ہے اپنے پلوں سے، کہتے ہیں بابا جان آپ کی داڑھی میں مٹی لگ رہی ہے. تو بھی اس کو رحم نہیں ہے. بیٹی نہیں جانتی تھی کہ نئے کپڑے بنا کے لایا ہے مجھے تو کوئی خوشی کا دن نہیں ہے، بلکہ مجھے زندہ گاڑے گا میرا باپ. اور ظالم باپ نے اپنی بیٹی کو زندہ قبر کے اندر دفن کر دیا اور مٹی ڈال دی. اس کو قرآن نے کہا اذا الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت. آج یہی ہو رہا ہے. بیٹیاں مارنے میں ملک آگے ہیں. ہمارا ملک بھی پیچھے نہیں ہے. پیچھے نہیں ہے بھائیوں. یہ کنیاؤں کی جو ہتیا ہے یہ لے ڈوبے گی ہم کو. پڑوسی ملک ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. بہت بڑا ملک اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے. پڑوسی ملک ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اور بھی سائنس اور ٹیکنالوجی ہو، ان کے پاس کچھ نہیں کر سکتے ہو. لیکن ہمارے پاپ ہم کو کھا جائیں گے، ہمارا ظلم ہم کو کھا جائے گا. کنیاؤں کی جو ہتیائیں ہیں وہ ہم کو وہ شانتی سے جینے نہیں دے گی. آسمان والا برداشت نہیں کرے گا اس کو. فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی. کسی کو میں نے آدمی بنایا، کسی کو عورت بنایا. تجھے کیا حق تھا کہ میں میری مخلوق میں سے جس کو میں نے بیٹی بنایا تھا اس کو کیسے مار ڈالا تو نے؟ اس بیٹی سے بڑے بڑے لوگ پیدا ہو سکتے تھے، بڑے بڑے ریفارمر پیدا ہو سکتے تھے، بڑے بڑے سائنٹسٹ پیدا ہو سکتے تھے. اس کو تو نے مار ڈالا. تجھے کیا معلوم تھا کہ میں نے اس کے پیٹ میں کیا رکھا تھا؟ پھر قرآن نے کہا، خوب کہا کہ اذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا کذیب. بندگی میں زنانہ چیزوں کو پوچھتا ہے. وہی زنانہ لڑکی گھر میں پیدا ہوئی تو اس کا منہ لٹک گیا. اٹھائے رکھے یا ذلت سے اس کو پالے پوسے یا مٹی میں دبا دے. فیصلہ یہی کیا کہ مٹی میں دبا دے. آج یہی ملکوں میں ہو رہا ہے. دنیا کے بہت سے ملکوں میں استریاں 60 رہ گئی ہے، مرد 100 ہیں. اس کو سوچ لینا. سیاسی لوگ بھی سوچ لیں، حکومت والے بھی سوچ لیں کہ کیا ہو رہا ہے. اس 1 لڑکی اور 1000 لڑکی اور 2000 لڑکی. مجھے یاد ہے
کہ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے کے پرائم منسٹر کے پاس مجھے بھیجا تھا، شاید نرسمہا راؤ تھے. میں نے ان سے کہا دیکھیے یہ بیٹیوں کی ہتیا جو ہے یہ توڑ ڈالے گی ہم کو، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو روکنا چاہیے. انہوں نے کہا بھی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کہا نہیں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. آج آپ دیکھیں 20 سال کے اندر 2 کروڑ کنیاؤں کی ہتیا اس ملک میں ہم نے کی ہے. قیامت کا حساب نہیں ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کنیا کو بنانے والے ہم تو نہیں تھے نا، اسی کنیا نے بڑے بڑے لوگوں کو جنم دیا جنہوں نے دنیا کی کایا پلٹ کر دی، اس کو ہم نے مار ڈالا. ہم کو کوئی حق پہنچتا نہیں ہے کہ کسی لڑکی کو ہم مار ڈالیں. اس کا بھی رزاق اور پیدا کرنے والا وہی ہے. مانو ہتیا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے لیے قیامت کا دن، مہاپرلے کا دن، مرتیو کے پشچات، موت کے بعد میں انصاف کا دن ہونا لازم ہے. اس کے بغیر دنیا میں اس بچی کے ساتھ انصاف کس نے کیا؟ کہاں انصاف ہوا اس کے ساتھ؟ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایسے بہت سے پاپ ہیں کہ جس کے اوپر اگر ہم غور کریں تو ہم کو اس نتیجے پر پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی کہ حساب کے دن کا مالک سب کچھ دیکھ رہا ہے. ہمارے ایک ایک کرم اس کے پاس میں لکھے ہوئے ہیں، اور مرنے کے بعد میں یہ بات کھلے گی. اور موت کا دن کچھ دور نہیں ہے بھائیو. 100 سال زندے رہیے، 80 سال رہیے، 90 سال رہیے، 100 سال کے اندر ساری جنریشن جو ہے بدل جاتی ہے اور دوسرے لوگوں کو چارج انچارج بناتا ہے. ثم باسناکم من بعدہم لننظر کیف تعملون. دنیا کے انسانوں سنو کہ پچھلے لوگوں کو ہم نے مار کے اپنے پاس بلا لیا، اس کے بعد میں سیٹ پر تم کو بٹھایا ہے. انہوں نے جو کچھ کیا ہم نے دیکھ لیا، اب آپ کیا کرتے ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو میں آج کی جنریشن کو اور انسانیت کو یہ کہتا ہوں، چھوٹا سا آدمی ہمت کر کے مالک کے نام پر، کہ تم سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کیا اپنی زندگی میں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہم کو ہر اس گناہ سے بچائے جو قیامت کے دن ہماری بخشش کے اندر اور ہمارے موکش میں رکاوٹ بن سکتا ہے. ایسے ہر پاپ سے ہم کو بچائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ.